الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان عربی گرامر کا آج ہمارا 27واں لیکچر ہے۔ آج کے درس میں ہم جملہ فعلیہ کو کنٹینیو کریں گے۔ جملہ فعلیہ کا آج ہمارا 8واں درس ہے، جس میں ہم جملہ فعلیہ کے جو فعل مضارع کے رولز ہیں ان کو جانیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس زمانے کے لحاظ سے جملہ فعلیہ یا فعل کی دو قسمیں ہیں۔ وہ فعل، وہ کام جو حال میں جو گزرے ہوئے زمانے میں پایا گیا ہو، یعنی پاسٹ کے زمانے میں اس کو فعل ماضی کہتے ہیں، جبکہ فعل مضارع میں حال کے زمانے میں، پریزنٹ کے زمانے میں جو کام ہو رہا ہو یا جو فیوچر کے زمانے میں ہونے والا ہو، مستقبل کے زمانے میں ہونے والا ہو، اس کو ہم فعل مضارع کہتے ہیں۔ پچھلے درس سے ہم نے فعل مضارع کے بارے میں جانا، فعل مضارع کیسے بنتا ہے، علامات مضارع کیا ہوتا ہے، گردان کیسے بنتا ہے، اور ثلاثی مجرد میں فعل مضارع میں کون سے اوزان ہے، ان کے بارے میں ہم نے جانکاری دی تھی، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، مثالیں دی تھی، اور میں نے کچھ مثالیں آپ کو واٹس ایپ گروپ میں بھی فارورڈ کی تھی تاکہ آپ فعل مضارع کے گردان بنائیں مختلف اوزان پر۔ آج ہم فعل مضارع کو کنٹینیو کریں گے، کچھ رولز پڑھیں گے، قرآن عظیم سے مثالیں دیں گے۔ کوشش کیجیے گا کہ آپ ان رولز کو قلم بند کریں، لکھیں، اور اس میں جو انشاءاللہ آنے والے دروس میں ہم مشق دیں گے وہ آپ واٹس ایپ گروپ میں پائیں گے۔ تو ہم اپنے درس کا آج اس طرح شروع کریں گے۔ اگر تھوڑا سا میں آپ کو پچھلے درس کے بارے میں بتاؤں تو ہم نے یہ جانا تھا کہ فعل مضارع ایسا فعل جس میں حال کے ساتھ ساتھ مستقبل یعنی پریزنٹ کے ساتھ ساتھ فیوچر کے بارے میں انفارمیشن ہے، کام کا ہونا پایا جائے، اور اس میں حال اور مستقبل دونوں کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اور فعل ماضی کی طرح ثلاثی مجرد میں فعل مضارع کے بھی 3 وزن ہے، جس میں یفعلو، یفعلو اور یفعلو آتا ہے، یعنی یا اس میں جو ہے یہ علامت مضارع ہے، فا پہ سکون ہوگا، فا کلمہ، عین کلمے پہ زبر زیر یا پیش ہو سکتا ہے، جبکہ لام کلمے پہ ہمیشہ پیش ہوگا۔ ایک گردان ہم نے بنایا تھا، اسی کے مطابق آپ باقی گردان بنائیں گے۔ یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلنا، افعلو اور نفعلو۔ یہ ہمارے پاس 14 سیغے ہیں گردان کے، افعلو یفعلو کے وزن پر، اور اس کے مطابق آپ انشاءاللہ باقی جو میں نے مثالیں دی تھی آپ کو واٹس ایپ گروپ میں، ان پہ آپ کوشش کیجئے گا گردان بنانے کی تاکہ یہ کلیئر ہو جائے۔ اب ہم کچھ مثالیں دیں گے اور قرآن عظیم سے بھی مثالیں دیں گے تاکہ آپ سمجھیں کہ ترجمہ کیسے تبدیل ہوتا ہے، فعل مضارع کا ترجمہ کیسے آتا ہے۔ سب سے پہلے آپ یاد رکھیے گا، قواعد کے حساب سے، قانون کے حساب سے، فعل مضارع میں بھی بنیادی طور پر جملہ فعلیہ کے بنیادی قاعدے وہی ہیں جو فعل ماضی میں ہے۔ ابھی تک فعل ماضی کے ہم نے تقریباً 8 سے 10 قاعدے پڑھے ہیں، وہ 10 قاعدے جوں کے توں فعل مضارع میں بھی ویسے ہی پائے جاتے ہیں، یعنی کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر آپ کو فعل مضارع یا فعل ماضی دیکھنا ہے، بنیادی قاعدے سیم ہیں۔ صرف یہ ہوگا کہ فعل ماضی میں جب ہم بات کریں گے تو گزرے ہوئے زمانے کی بات ہوگی، اور فعل مضارع میں جب بات ہوگی تو وہ آنے والے زمانے یا جو ابھی کا زمانہ چل رہا ہے، جس کو حال یا مستقبل، پریزنٹ یا فیوچر کہتے ہیں، ان کے بارے میں بات ہوگی۔ مثال آپ کے سامنے ثلاثی مجرد میں ایک مادہ ہے، شین، ہا اور دال۔ ثلاثی مجرد کہتے ہیں ایسے افعال کو جن کے بنیادی مادے میں صرف 3 حروف ہوتے ہیں، اور زیادہ تر یہی ہے، کچھ اور بھی ہے، رباعی بھی ہے، یعنی 5 بھی ہے، مگر وہ بہت کم ہے۔ 90%، 95% آپ دیکھیں گے ہمارے پاس جو افعال ہے
वो सुलासी मुजर्रद के, जिनमें बुनियादी मादे के 3 हरूफ पाए जाते हैं। अब आपके पास शीन हा दाल, इसको यफ आलू के वजन पे डालिए, बनेगा यशहदु। यशहदु का तर्जुमा है वो गवाही देता है या वो गवाही देगा, क्योंकि दोनों माने आएंगे इसमें। इसमें हाल का माने भी, प्रेजेंट का माने या फ्यूचर का माने भी आएगा, मुस्तकबिल का माने भी आएगा। अब यफलू के वजन पे जब हमने यशहदु डाला, इसी यशहदु का जब आप गर्दान करेंगे फेल मुजारा का, आप आखिर में यानी 13वें सेगा जो इसका पाएंगे वो है फेल मुजारा मुतकल्लिम वाहिद का सेगा, जो हमारा कलमा भी है, शहादत का कलमा। बुखारी मुस्लिम में जो आया है कि अगर हम ईमान लाए, मुसलमान बने, तो कौन सा कलमा है, वो ये है अशहदु। अशहदु जब आप यशहदु का गर्दान करेंगे तो 13वां सेगा आएगा अशहदु। अगर उसका हम गर्दान करेंगे क्या बनेगा, यशहदु, यशहदानी, यशहदूना, तशहदु, तशहदानी, तशहदना, तशहदु, तशहदानी, तशहदूना, तशहदीना, तशहदानी, तशहदना, तशहदना, अशहदु, नशहदु। ये जो अशहदु है ना, ये वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम का सेगा है अशहदु। अशहदु मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही देता हूं या मैं गवाही दूंगा, मैं गवाही देता हूं अन की ला इलाहा, कोई इला नहीं है। इला कहते हैं माबूद को, बनाने वाले को, पैदा करने वाले को, जिसकी इबादत की जाए। मैं गवाही देता हूं कि नहीं है माबूद इल्लल्लाहु, बगैर हजरत अल्लाह, यानी सिवाय अल्लाह ताला के कोई। मैंने शहादत देने के बाद मैं गवाही देता हूं कि नहीं है कोई इलाह इल्लल्लाहु, बगैर हजरत अल्लाह, यानी बगैर हजरत अल्लाह ताला। व और अशहदु मैं गवाही देता हूं अन्ना, बिलाशुबा, ये मुशाबह बिफेल इसम है, अन्ना बिलाशुबा, मुहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अन्ना की वजह से मोहम्मदुन मोहम्मदन में तब्दील हो गया, और आपको ये पता होना चाहिए ये इस्म अन्ना है, और उसके बाद खबर अन्ना आएगा। ये हम पढ़ चुके हैं जब हमने इस्म पढ़ा था। यानी व अशहदु मैं गवाही देता हूँ, और मैं गवाही देता हूँ अन्ना यकीनन मुहम्मदन, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहू उसके बंदे, व रसूलुहू और उसके रसूल है। ये हमारा कलमा भी है। इसमें आपने देखा अशहदु आ गया, तो अशहदु जो है ये फेल मुजारा का सेगा है। एक और मिसाल है आपके सामने, सीन, हमजा और लाम। ये हमारे पास सुलासी मुजर्रद में मादा है। इसको आप फेल मुजारा के यफ आलू के वजन पे डालिए, ये बनेगा यस आलू। यस आलू वो पूछता है या वो पूछेगा, जिसे सवाल करा जाता है ना, वो पूछता है या वो पूछेगा। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 85 अल्लाह ताला फरमाते हैं वयसअलूनका, और वो पूछते हैं, यसअलूना, ठीक है ना, यसअलूना ये जमा का सेगा है, और वो पूछते हैं का आपसे, आपसे। का यहां पर क्या है, माइक खोल के आप बता सकते हैं, वयसअलूना का इसमें क्या है जी, आप बता सकते हैं। इसमें जो लफ्ज का है, जो जुड़ा हुआ जमीर इसके साथ है, ये यहां पर क्या है जी आबिद साहब। वयसअलूना में वयसअलूना क्या है और का क्या है, आपको पता है जुमला फेलिया में क्या क्या हो सकता है। ये जुमला फेलिया है, फेल मुजारा है जी। जी वयसअलूना क्या है और का क्या है इसमें, वयसअलूना का जी, वयसअलूना क्या है मफूल है, जी, ये मफूल है फाइल वयस, मफूल। जी बिल्कुल। वयसअलूना है फेल फाइल, और का हम्म, इसका मफूल है। आप कैसे बता मफूल है सकते हैं का इसका मफूल है, नस्बी हाल ये में। नस्बी हालत पे, वेरी गुड, ये नस्ब है। हम्म, और नस्ब में जब जमीर होती है वो मुत्तसिल होती है, वो जुड़ के होती है, जी ये हमने पढ़ा है कायदा। और वही कायदा यहाँ पे भी लागू होता है। तर्जुमा सिर्फ मुजारे में चला जाएगा, और वो जी पूछते हैं आपसे। अब देखिए तर्जुमा फ्यूचर का आता है, और वो पूछते हैं, या प्रेजेंट का तर्जुमा आएगा, हाल का तर्जुमा आएगा, और वो पूछते हैं आपसे, ठीक है।
انہوں نے پوچھا آپ سے نہیں آتا ہے، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، حال کا ترجمہ ہے، اور حال کا ترجمہ اور فیوچر کا ترجمہ دونوں آ سکتے ہیں ہمارے پاس فعل مضارع میں۔ وَيَسْأَلُونَ، اور وہ پوچھتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر یعنی غائب کا صیغہ، وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ پوچھتے ہیں کا آپ سے، عن الروح، روح کے بارے میں، عن الروح سول، روح کے بارے میں، قل قل الروح، آپ کہہ دیجئے روح جو ہے، الروح قل الروح، آپ کہہ دیجئے جو روح ہے، من امر ربی۔ اب یہ جو روح ہے نا، یہ روح جو ہے یہاں پر اس کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے بغیر بھی یہ ہے، قل من امر ربی، یعنی قل الروح، آپ کہہ دیجئے جو روح ہے نا، من امر ربی، یہ میرے رب کے حکم سے ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو قل ہے نا، اب آپ اس میں دیکھیں گے صرف قاف اور لام ہے، جبکہ ثلاثی مجرد میں کتنے حروف ہونے چاہیے؟ جی 3. 3 ہونے چاہیے نا، مگر یہاں پر قل کیوں ہے؟ اس کو تھوڑا آپ ٹھہریے گا، میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ فعل امر جب آئے گا نا، فعل امر، جس فعل میں حکم دیا جاتا ہے، یعنی قل آپ کہہ دیجئے، یہ ایک طرح سے حکم ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔ اب فعل امر میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم آگے پڑھیں گے، صرف آپ یاد رکھیے گا یہ بھی ہمارے پاس فعل ہے، بلکہ فعل امر ہے، اس کو ہم فعل امر کہتے ہیں، جس میں حکم دیا جاتا ہے۔ قل کہہ دیجئے، اب ملانے کی صورت میں قل الروح، ادروائز جو قل ہے یہ بھی جملہ فعلیہ ہے۔ قل الروح، آپ کہہ دیجئے کہ روح جو ہے، من امر ربی، یہ میرے رب کے امر میں سے ہے، یعنی حکم میں سے۔ آگے بڑھیں گے، یسالونا کا یہ جو ہمارے پاس یفعلو کا یسلو بن جاتا ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 63، اللہ فرماتے ہیں یسالوک الناس، پوچھتے ہیں آپ سے لوگ، یسالوک، اب اوپر تھا یسالونک، اوپر جمع کا صیغہ، یہاں پر واحد صیغہ، یسالوک، یسالوک پوچھتے ہیں آپ سے، کناسو آپ سے لوگ پوچھتے ہیں۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں یسالو کا اور الناسو میں یسالو کیا ہے، کا کیا ہے، اور الناسو کیا ہے؟ جی منیر صاحب، منیر صاحب، یسالو یسالو کیا یسالو ہے؟ ہو گیا فعل فعل، کا کیا فعل ہے؟ کا کا ہو گیا مفعول مفعول، اور الناسو فاعل۔ گو، اس کا مطلب یہ ہے کہ فاعل فعل کے بعد بھی آ سکتا ہے۔ اس طرح کی تبدیلی جب ہو نا، یاد رکھیے گا، اس طرح کی تبدیلی سے یعنی اس فعل میں، جملہ فعلیہ میں تاکید کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، اس لیے یہ تبدیلی کی جاتی ہے۔ مگر آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ بالترتیب ضروری نہیں ہو، ہمیں صرف اعراب کے حالت پہ دیکھنا ہے۔ اگر اعرابی حالت ہمارے پاس رفع میں ہے تو وہ فاعل ہوگا، اگر وہ نصب میں ہے تو وہ مفعول ہوگا۔ یہاں پر آپ نے دیکھا جو مفعول ہے وہ مقدم ہے، فاعل اس کے بعد ہے، اور یہ پاسبل ہو سکتا ہے۔ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ یہ جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے۔ پوچھتے ہیں آپ سے لوگ، قیام، عن الساعہ، ساعہ کہتے ہیں قیامت کو، الساعہ، ٹھیک ہے۔ ساعتن اصل میں عربی میں یہ جو گھڑی ہے نا اس کو بھی الساعتن کہتے ہیں، مگر یہاں پر الساعتی یا الساعتو جو ہے یہاں پر قیامت کے بارے میں ہے، کیونکہ قیامت بھی تو ایک گھڑی جیسی ہے نا، ایک ٹائم جیسا ہے۔ عن الساعہ اصل میں الساعتو تھا، مگر ان لگانے کی وجہ سے یہ جری حالت میں آ گیا، تو یہ جار مجرور بن کے مرکبی جاری بن جاتا ہے۔ عن الساعتی، پوچھتے ہیں لوگ آپ سے قیامت کے متعلق۔ قل، پھر سے وہی آ گیا فعل امر، انما کہہ دیجئے بلا شبہ، علمہا اس کا علم۔ اب دیکھیں ہا جو ہے نا، ہا یہ مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے یا مؤنث کے لیے؟ مذکر کے مؤنث کے لیے نا، تو یہ مؤنث کس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہاں پر اس جملے میں؟ یہ مؤنث کس بارے میں، یعنی کون سے ضمیر کے بارے میں یہ انڈیکیٹ کرتا ہے؟ گھڑی کے بارے میں، الساعتی یعنی قیامت کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ الساعہ کیا ہے، یہ چونکہ مؤنث ہے تو جواب بھی مؤنث میں ہی دیا جاتا ہے۔ قل کہہ دیجئے، انما بلا شبہ، علمہا اس کا علم، یعنی قیامت کا علم، عند اللہ اللہ کے پاس ہے۔
सूरत अल-अहज़ाब आयत नंबर 63। यहाँ पर यह भी पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग कयामत के बारे में पूछते थे, तो आप ये नहीं कहते कि कयामत वो आएगा ये आएगा। हालांकि अहादीस में आया है कयामत जुमा के दिन आएगी, कयामत के बारे में निशानियां बयान की गई है, मगर एग्जैक्ट डेट जो कयामत का है ना, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता नहीं था, बल्कि आप अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से यहाँ पर कह रहे हैं कि उसका जो इल्म है ये सिर्फ अल्लाह के पास है। ठीक है, तो जो लोग बस खुद ही अपने आप से वो डेट बताते हैं कि उस दिन कयामत आएगी, ये हो सकता है, पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया जाता है कि आप उनको बताइए कि उसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। तो जब अल्लाह के पास इल्म है तो किसी और के पास ना पता होगा ना वो उसकी गुंजाइश है। अच्छा, मिशकात शरीफ में एक बहुत ही मशहूर हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अमल हुआ करता था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पे अमल करते थे कि हर रोज फजर की नमाज के वक्त इस दुआ को पढ़ते थे, हर रोज। ये बल्कि मसनून दुआ है, बहुत अहादीस में आया है। मुस्लिम मिशकात शरीफ यहाँ पर मैंने इसका हवाला भी दिया है, और अपने बच्चों को भी याद याद कीजिएगा। ये एक दुआ है, बहुत ही मशहूर दुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे अल्लाहुम्मा, और आपको पता है अल्लाहुम्मा मीम आखिर में तशदीद के साथ होता है, तो ये दुआ के लिए इस्तेमाल होता है, और सिर्फ ये अल्लाह तबारक ताला के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लाहुम्मा का तर्जुमा है ए मेरे रब या ए अल्लाह। इन्नी, इन्ना और या है, उसको दोनों को मिलाने की सूरत में बनेगा इन्नी, यकीनन में, यकीनन में, असअलु का सवाल करता हूं आपसे। असअलु ये वही है, यसअलु का 14वां सेगा है असअलु, मैं सवाल करता हूं का आपसे, इल्मन किस चीज का सवाल करता हूं, इल्म का, नाफिअन फायदा फायदा देने वाले इल्म का, इल्मन नाफिअन, व और अमलम मुतकब्बलन, अमलम यानी अमल का, मुतकब्बलन जो कबूल हो, व और रिज़्क़न तय्यबन पाक रिज़्क़ का। अब देखिए कितनी बेहतरीन दुआ है, यानी अल्लाह तबारक ताला से हम दुआ करते हैं, ए अल्लाह यकीनन मैं सवाल करता हूँ, सवाल करना मतलब मैं मांगता हूँ, मैं दुआ करता हूँ, इल्मन नाफियन। अब देखिए इल्मन नाफियन, आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सा मुरक्कब है, इल्मन नाफियन जी। अब देखिए पुरानी चीजें अभी आ रही है, ये कौन सा मुरक्कब आपको लग रहा है, इल्मन नाफियन मुरक्कबी मुरकब तौसीफी। तौसीफी, बेहतरीन, इल्मन नाफियन मुरक्कबी तौसीफी, मौसूफ और सिफ्त दोनों मिलकर मुरक्कबी तौसीफी, अमलन मुतकब्बलन भी मुरक्कब तौसीफी, रिज़्क़न तय्यबन भी मुरक्कब तौसीफी, और ये पूरा का से लेके इल्मन नाफियन, अमलन मुतकब्बलन, रिज़्क़न तय्यबन, ये पूरा क्या है, फाइल फेल या मफूल, ये मफूल है। ठीक है, ये क्या है, मफूल है। क्यों मफूल है, क्योंकि ये पूरा किस में आता है जी, किस में आता है ये, इल्मन नाफियन जी। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये सब जी सब की सब मतलब चीजें मतलब मंसूब है ना, नस्ब में आल, हाँ नस्ब। मंसूब है नस्ब, तो इसका मतलब ये जी जी रखिए कि जरूरी नहीं कि एक नस्ब हो सकता है और एक ही आपके पास मफूल हो, मफूल बहुत लंबा चौड़ा भी हो सकता है। ये जो वाव वाव आप बीच में देख रहे हैं ना, ये वाव असल में वावी अतफ है, और वावी अतफ का मैं आपको आगे भी बताऊंगा इंशाल्लाह, ये आतिफा कहलाता है, वावी आतिफा। ये पहला और आगे आने वाले जो हमारे पास जुमले होते हैं, मुरक्कबात होते हैं, उनको जोड़ देता है। यानी इल्मन नाफियन, अमलन मुतकब्बलन, रिज़्क़न तय्यबन सेम है, क्योंकि बीच में वाव वाव जो है ये अतफ और मातूफ को आप आपस में मिला देता है। अब ये कौन से किस्म का मफूल है, इसकी इंशाल्लाह हम आगे किस्में देखेंगे, क्योंकि मफूल एक ही किस्म का नहीं होता, मफूल बहुत सारे किस्म के होते हैं, मफूल भी, मफूल लहू, ठीक है, मफूल जाती ही, उसको हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ याद रखिएगा ये मफूल है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है मादा सुलासी मुजर्रद में लाम फा और हा, यफ़अलु के वजन पे डालिए, बनेगा यलफाहु। यलफाहु वो जुलस देता है या वो जुलस देगा। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं सूरह मोमिनून में आयत नंबर 104, तलफाहु जुलस देगी, वुजूहहुमुन नारु उनके चेहरों को आग। यहाँ देखिए तलफाहु जुलस देगी, वुजूहहुम उनके चेहरों को आग। यहां पर तलफाहु जो है
یہ فعل ہے، فعل مضارع. اس کے بعد وجوہہم یہ مفعول ہے، النارو یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے، کیسے پتا چلا؟ یہ ایسے پتا چلا کہ جو ہمارے پاس رفع میں ہے، مرفوع ہے، وہ ہمارے پاس فاعل ہے، اور جو منصوب ہے، نصب میں ہے، وہ ہمارے پاس مفعول ہے. اور ہم وہ ہو جائیں گے، فیہا اس میں، کالحون بد شکل، وہ سب اس میں ہو جائیں گے بد شکل. یعنی جب ان کے چہرے آگ میں جلس دیے جائیں گے. یہ دیکھیں جملہ جو ہے یہ بھی فیوچر کا جملہ ہے، تو فعل مضارع کا جملہ ہے. تلفح وجوہہم النار، جلس دے گی ان کے چہروں کو آگ، اور ہم ہو جائیں گے فیہا اس میں، کالحون وہ بد شکل. اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بچائے. جہنمیوں کا تذکرہ ہے اور آگ کا تذکرہ ہے، کیسے جہنم ان کے چہروں کو جلس کر کالحون بد شکل بنا دے گی. اللہ بچائے. اسی طرح ہمارے پاس ہے لام، عین اور نون. اب لام، عین اور نون یفعلو کے وزن پہ ڈالیے، بنے گا یلعنو، وہ لعنت کرتا ہے یا وہ لعنت کرے گا. کفارا یفعلو کے وزن پہ، یاد رکھیے یہ یفعلو ہے، عین پہ پیش ہے، تو بنے گا یکفرو، وہ کفر کرتا ہے یا وہ کفر کرے گا. سورہ عنکبوت میں یہ دونوں افعال مضارع استعمال ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یوم القیامت، قیامت کے دن، یکفرو، یکفرو، یکفرو یعنی تم میں سے کچھ لوگ یعنی انکار کر دیں گے. یکفرو یعنی انکار کرنا، یکفرو قیامت کے دن انکار کریں گے. بعضکم تم میں سے کچھ لوگ، ببعضن کچھ لوگ، یعنی کچھ لوگوں کا انکار کریں گے یوم القیامت. اب یہاں پر دیکھیں یوم القیامت جو ہے مفعول کو ابتدا میں لایا گیا، اور آپ کو پتا ہے مفعول کو ابتدا میں لانے کے لیے جب ابتدا میں لایا جاتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ جی یہ کیا بن جاتا ہے مفعول کو جب ابتدا میں لایا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو کچھ علم ہے؟ میں نے اس کے بارے میں پہلے بتایا تھا. خیر یہ میں آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں. میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، کیونکہ جملہ فعلیہ تو یہ تب ہوتا جب ہمارے پاس فعل سے بات شروع ہو جاتی، مگر یہاں پر ویسی ہی چیزیں دکھ رہی ہے جملہ فعلیہ کی طرح، مگر یہاں مفعول ابتدا میں ہے. یعنی قیامت کے دن انکار کر دیں گے کچھ لوگ کچھ لوگوں کا، اور یلعنو لعنت کریں گے، بعضکم تم میں سے کچھ، بعضن تم میں سے کچھ لوگ کچھ لوگوں پر. یعنی قیامت میں جب حالت اللہ تبارک تعالیٰ بچائے ایسی آ جائے گی تو کچھ لوگوں کا انکار کریں گے. یعنی یہاں دنیا میں جیسے کچھ لوگوں کے اوپر تکیہ کر رکھے ہے نا کہ بھائی میرے قیامت میں وہ بچا لے گا، اس پیر کے پاس میں جاؤں گا، وہ صاحب بچائیں گے، وہ میرے مددگار ہوں گے، یہ میری مدد کریں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے قیامت میں تو وہ انکار کر دیں گے، وہ تو مانیں گے کہ بھائی میں تو ان کو جانتا ہی نہیں. اور کچھ لوگوں پر لعنت برسائیں گے، لعنت کریں گے، انہیں پھٹکار برسائیں گے کہ میں نے کب کہا تھا کہ تم مجھے خدا مانو، میں نے کب کہا تھا کہ تم مجھے سفارشی مانو، میں نے کب کہا تھا کہ تم میری پیروی کرو، تم مجھے اللہ کا بیٹا بناؤ. نعوذ باللہ. جیسے عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں تو وہ انکار کریں گے ان کا. اسی طرح مسلمانوں میں بھی جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں یا ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، کفر کرتے ہیں، یا خواہ خواہ کا تکیہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کچھ خود عمل نہیں کرتے، تو وہ انکار کریں گے، لعنت کریں گے. اسی طرح ہمارے پاس ہے لام، با اور سین، یفعلو کے وزن پہ ڈالیے، بنے گا یلبسو. یلبسو کا مطلب وہ گڑبڑ کرتا ہے یا گڑبڑ کرے گا. یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا کچھ چیزیں عدل بدل کرنا، گڑبڑ کرنا، گڑمڑ کرنا، اس کو یلبسو کہتے ہیں، تبدیل کرنا. کاف تا میم یفعلو کے وزن پہ یکتمو، وہ چھپاتا ہے یا چھپائے گا، چھپانا. یکتم، کتما یکتمو، ٹھیک ہے، کتما اس کا فعل ماضی اور یکتمو فعل مضارع. اسی طرح لبس یلبسو، لبس یلبسو ہمارے پاس جملہ فعلیہ میں سے فعل ماضی اور فعل مضارع. سورہ آل عمران آیت نمبر 70 اور 71 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب، اے کتاب والو. اہل کتاب کہتے ہیں یہود و نصارہ کو،
लिमा क्यों, यानी लिमा कैसे या क्यों, तकफुरून इनकार करते हो तुम, बिआयातिल्लाहि अल्लाह की आयत का। लिमा यानी क्यों कर, कैसे, यानी जैसे किसी को वो ताज्जुब में किया जाता है ना, ए किताब वालों तुम क्यों इनकार करते हो, कुफर करना, तकफुरूना, तुम इनकार करते हो। यहां पर आप देखें फेल फाइल इसी के अंदर मौजूद, बिआयातिल्लाहि अल्लाह की आयत का, व अंतुम और तुम भी, यानी तुम सब, तशहदून गवाही देते हो, यानी अगरचे तुम गवाही देते हो अपनी किताब के पेश नजर, तो तुम इनकार क्यों करते हो अल्लाह की आयत का। यानी आपके सामने अल्लाह की ऑलरेडी किताब है, उसमें चीजें बयान की गई है, उसके बावजूद, निशानियां देखने के बावजूद तुम इनकार करते हो। ये असल में अहली किताब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करते थे, उनकी किताबों में लिखा था, और वो तमाम निशानियां जब कबूल भी हुई, बस वो हसद के मारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए। तो ये रहती दुनिया तक चलेगा, अभी भी वो आखिरी पैगंबर का वेट कर रहे हैं, और जबकि तमाम निशानियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी हो गई। अच्छा याद रखिएगा, इसमें आपने जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर मफऊल को मुकद्दम करना है तो उससे क्या होता है कि मफऊल को मुकद्दम करने से उस पर जोर आ जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको अर्ज किया कि यूजुअली फेल के बाद फाइल होता है, मफऊल लास्ट में होता है, मगर कभी कभी अगर मफऊल इब्तिदा में आ जाए तो इसमें क्या होता है कि जुमला फेलिया में जोर देना मकसूद होता है। और अगर हालत नस्ब की ज़मीर को मुत्तसिल करने के लिए उससे पहले लफ्ज ईया, लफ्ज यानी ईया जो है, जो आपके सामने यहाँ पर ईया दिया गया है, उसको लगाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मैंने जो आपके सामने अर्ज किया कि मफऊल को मुकद्दम करने से पहले उस पर जोर आ जाएगा, और हालत नस्ब की ज़मीर को मुत्तसिल करने के लिए, उसको लगाने के लिए इससे पहले हर्फ इया लगाया गया है, इन्हें वो लगाया दिया जाता है। आपके सामने एक सुलासी मुजर्रद का एक मादा है, रा जा और कौफ, यफउलु के वजन पे डाले बनेगा यरजुकु, वो रिजिक देता है या वो रिजिक देगा। सूरह तौहा आयत नंबर 132 अल्लाह फरमाता है नहनु, हम ही, नरजुकुका, हम ही रिजिक देते हैं तुझे, यानी हम ही रिजिक देते हैं तुम्हें। अब इसमें हमने क्या किया, यहां पर हमारे पास जो फाइल है, ठीक है, वो इब्तिदा में आ गया। जब वो इब्तिदा में आ गया तो ये क्या बन जाता है, ये असल में जुमला फेलिया से निकलकर जुमला इस्मिया बन जाता है। ठीक है, मगर उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो नहनु इसमें क्या बन जाता है, नहनु इसमें बन जाता है मुब्तदा, और नरजुक का इसमें बन जाता है उसकी खबर। और अगर आप जुमला इसमिया फेलिया के हिसाब से देखेंगे तो नहनु इसमें बन जाता है हमारे पास फाइल, यानी हम ही, और नरजुकु बन जाता है मफऊल, सॉरी फेल, और का जो है वो है मफऊल। अब इसमें तर्जुमा क्या होता है, अगर हम कहते हैं नरजुकु का नहनु मिसाल के तौर पर, तो उसका तर्जुमा आता हम रिजिक देते हैं आपको, मगर यहां पर क्या आ गया तर्जुमा, हम ही रिजिक देते हैं, यानी हमारे अलावा कोई रिजिक देता ही नहीं। अब इस तरह करने से, जैसे हमने इसके पहले भी जब हम फेल माजी पढ़ रहे थे, मैंने आपको उस वक्त बताया था, अगर इस तरह की कोई कंडीशन आए कि हमें फेल को इस्म की तरह बनाना पड़े, क्योंकि यहाँ पे भी आपने देखा कि इसम इशारा इब्तिदा में आ गया, नहनु यानी इब्तिदा में आ गया, तो इससे ये पता चला कि हमने जुमला फेलिया को जुमला इस्मिया बनाया। उस हिसाब से इसमें जो तर्जुमा है उसमें जबरदस्त जोर आ गया, यानी हम ही रिजिक देते हैं। ये जो लफ्ज ही है ना, ही, ये इस वजह से आया क्योंकि हमने मुकद्दम किया यानी फाइल को। आइन लाम मीम यफअलु के वजन पे यालमु बनेगा, वो जानता है या वो जानेगा। आइन मीम लाम यफअलु के वजन पे यामलु, वो अमल करता है या वो अमल करेगा। सूरह अल मुनाफिकून आयत नंबर 1 अल्लाह फरमाता है वल्लाहु, और अल्लाह भी जानता है, यालमु, यालमु व, और यानी और अल्लाह भी जानता है। इसमें भी आपने देखा जो फाइल है वो इब्तिदा में है, यालमु, इसके बाद जो इसका यानी फेल है वो बाद में आ गया, और अल्लाह भी जानता है,
یہ جو بی آ گیا یہ اس وجہ سے آیا کیونکہ ہم نے فاعل کو ابتدا میں کیا، یعنی اس کو مقدم کیا، اور فعل اس کے بعد لے آئے۔ اور اللہ بھی جانتا ہے انکا بلا شبہ آپ لرسولہ اس کے رسول ہیں، یعنی یقیناً بلا شبہ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے، اس میں ان بھی ہے اور لا بھی ہے، لام تاکید بھی ہے، یعنی اللہ بھی جانتا ہے کہ بے شک آپ واقعی اس کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ اور اللہ بھی یشہدو گواہی دیتا ہے، یشہدو یعنی اوپر آپ نے دیکھا یہ فعل مضارع کا صیغہ، ان بلا شبہ یقیناً المنافقین منافق جو ہے لکاذبون وہی ہی جھوٹے ہیں، لام زبر لا لام تاکید لکاذبون یعنی یقیناً منافق ہی جھوٹے ہیں۔ یہ جو لفظ ہی آ گیا، یہاں بی آ گیا، ابتدا میں بھی بی آ گیا، یہاں پہ بھی واقعی آ گیا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ یا تو مقدم اور مؤخر کرنے سے ہیں، یا پھر لام تاکید سے ہیں، یا پھر ان سے ہے۔ اب یہ جو ترجمہ ہے نا عام معنی میں آپ ایسے ہی پڑھیں گے، مگر جب آپ عربی جانتے ہوں گے، لام تاکید کے بارے میں پتا ہوگا، ان و خواتها کے بارے میں پتا ہوگا، اور تقدیم و تاخیر کے بارے میں پتا ہوگا کہ بھائی اس وقت جو ہے فعل کو بعد میں اور فاعل کو ابتدا میں لایا گیا، اب آپ کو پتا چلے گا کہ ترجمہ عام ترجمہ نہیں ہے، اس میں تاکید در تاکید ہے۔ اور یہ چیز کوئی بھی جو ٹرانسلیٹر ہے نا قرآن کا، جس نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ کتنی بار وہ یقیناً بلا شبہ لائے گا، تو اس میں وہ ردم نہیں آتا، اسی لیے قرآن کو عربک زبان میں ہی جاننا ضروری ہے، اور جو قرآن کا اصل مزہ ہے وہ عربک زبان سے ہی۔ سورہ حجرات آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ بلا شبہ اللہ یعلم بلا شبہ بے شک اللہ جانتا ہے، یعلم غیب السماوات والارض راز آسمانوں اور زمین کے، یعنی اللہ خوب جانتا ہے۔ جو لفظ خوب آ گیا نا، یہ خوب جو ہے یہ کیسے آ گیا؟ یہ اصل میں ان اللہ یعنی فاعل کو ابتدا میں کر کے فعل کو مؤخر کرنے سے ہو گیا، ادروائز یعلم پھر اللہ ہوتا تب بھی ترجمہ ایسے ہوتا، مگر یہ جو خوب بیچ میں آ گیا نا، تو یہ خوب جو ہے اس میں جو تاکید ہے یہ اس وجہ سے آیا کیونکہ فاعل کو ہم نے مقدم کیا فعل کے۔ ان اللہ بلا شبہ یقیناً اللہ یعلم جانتا ہے غیب السماوات آسمانوں اور زمین، والارض زمین اور آسمانوں کے راز، خوب دیکھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ اور یقیناً بصیر، واللہ اور اللہ بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، فیوچر کا جملہ تعملون عمل کرتے ہو، اس میں بھی آپ نے دیکھا یعنی جملہ فعلیہ لاس میں ہے، اور اس میں بھی جو خوب لفظ آ گیا، یہ خوب ابتدا میں جب ہم نے فاعل کو لایا اس کی وجہ سے اس میں تاکید ہو گیا۔ عین رافع یفعلو کے وزن پہ ڈالے بنے گا یعرفو وہ پہچانتا ہے یا پہچانے گا، کا تامیم یفعلو کے وزن پہ یکتمو وہ چھپاتا ہے چھپائے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 146 اللہ فرماتا ہے یعرفونہو وہ پہچانتے ہیں اسے، یعنی یعرفون یہ فعل فاعل اور ہو مفعول، کما یعرفون ابناءہم جیسا وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں، ٹھیک ہے۔ اس میں یعرفون پھر سے فعل فاعل، ابناءہم مفعول، وَإِنَّ اور یقیناً فریقا منہم ایک گروہ یعنی ایک جماعت ان میں سے ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ کہ وہ ضرور چھپاتے ہیں حق کو، وَهُمْ اور حالانکہ یعلمون وہ بھی جانتے ہیں۔ اس میں بھی آپ نے دیکھا جو بھی ہے اس وجہ سے کہ ہم کو ہم نے ابتدا کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس سلائیڈ سے ہمیں پتا چلا کہ اگر ہم نے جملہ فعلیہ کے چاہے وہ ماضی ہو یا مضارع ہو اس میں فاعل کو ابتدا میں لایا تو تاکید پیدا ہو جاتی ہے، یہ چیزیں اس میں کلیئر ہو گئی۔ اب ایک چھوٹا سا یعنی ایک اور سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، قاعدہ نمبر 11 کیونکہ 10 تک تو ہم نے پڑھے تھے، اس میں ہے کہ فعل مضارع کو منفی کیسے بنایا جائے۔ ابھی تک تو فعل مضارع ہمارے پاس یعنی
ایک افرمیٹیو سینٹینس ہے، پازیٹیو سینٹینس ہے. اگر اس کو ہمیں نیگیٹو بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تو فعل مضارع کو یہاں پر آپ دیکھیں منفی بنانا ہے. قاعدہ نمبر 11، فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے اس سے پہلے صرف لا لگایا جاتا ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ جب فعل ماضی کو ہم نے منفی بنایا تو ما لگایا تھا، مگر مضارع کو جب ہم منفی بناتے ہیں تو لا لگاتے ہیں. چھوٹی سی چیز ہے، اور یاد رکھیے گا کوئی اعرابی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، بس آپ کو لا لگانا ہے تو پازیٹیو جملہ جو ہے، افرمیٹیو سینٹینس جو ہے وہ نیگیٹو سینٹینس بن جاتا ہے. کچھ مثالیں آپ کے سامنے، میم لام کیف ہمارے پاس یعنی ابتدا کے یعنی را مٹیریل آپ کے سامنے جو ہے مادے کے 3 حروف. یفعلو کے وزن پہ ڈالیے بنے گا یملکو، وہ اختیار رکھتا ہے یا وہ اختیار رکھے گا. سورہ انفطار آیت نمبر 19 اللہ فرماتا ہے یوم لا، جس روز نہیں، تملکو، لا تملکو، جس روز نہیں رکھے گا اختیار. لا تملکو، اگر تملکو ہوتا تو مطلب جس روز اختیار رکھے گا کوئی، یعنی یہاں پر لا آ گیا تو انکار آ گیا. جس روز نہیں رکھے گا اختیار، نفسن کوئی شخص، لنفسن کسی شخص کے لیے، شیئن کوئی بھی چیز کا، کسی بھی چیز کا، یعنی اتنا ڈر یا خوف یا اتنی یعنی بے بسی ہوگی کہ کوئی شخص کسی شخص کے بارے میں ذرا برابر بھی اختیار نہیں رکھے گا. اس میں آپ نے دیکھا تملکو ہے، فعل ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پر فاعل ہے نفسن، اور شیئن جو ہے یہ مفعول ہے. والامر، اور حکم ہوگا، یومئذ اس روز، للہ اللہ کا ہی. اور اس کے بعد ان اللہ، اگر آپ ظالمین کو یفعلو کے وزن پہ ڈالیں گے بنے گا یظلم، وہ ظلم کرتا ہے، ظلم کرے گا. سورہ یونس آیت 44، ان اللہ بلا شبہ اللہ، لا یظلم ظلم نہیں کرتا، الناسا لوگوں پر، شیئن تھوڑا سا بھی، یعنی کچھ بھی، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی بھی ظلم، تھوڑا سا بھی ظلم نہیں ہے. ولیکن الناس، بلکہ لوگ ہی، ولیکن اور لیکن یعنی یقیناً، اور بلکہ لوگ ہی، الناس لوگ ہی، انفسہم اپنے نفسوں پر، یظلمون ظلم کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یا ظلم کرتے ہیں. دونوں ترجمہ آئے گا. سورہ یونس، اس میں بھی آپ نے دیکھا لا کی وجہ سے اس میں منفی پہلو آ گیا. اسی طرح ہمارے پاس ہے سورۃ الاعلیٰ کی آیت ہے یہ، افلا، بلکہ سورۃ الغاشیہ کی آیت ہے یہ، افلا ینظرون، تو کیا، لا ینظرون نہیں دیکھتے وہ، الالابل اونٹوں کی طرف، کیف خلقت کیسے پیدا کیے گئے، وإلی السماء اور آسمان کی طرف، کیف رفعت کیسے بلند کیا گیا. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ لا لگانے سے جملہ فعلیہ میں، خصوصاً مضارع میں، اس میں منفی پہلو ڈیولپ ہو جاتا ہے. کوئی سوال آپ کا ابتدا میں، تاکہ یعنی ہمارا جو درس ہے اس کو ہم ختم کریں، اس سے پہلے آپ کے پاس 1 منٹ ہے، اگر کوئی سوال ہوگا تو آپ پوچھ لیجیے گا. باقی جو میں نے مشق دیا ہے واٹس ایپ گروپ میں، پلیز اس کو کیجئے گا، مجھے بھیج دیجیے گا. کچھ لوگوں نے آلریڈی بھیجا ہے تو اس کو کنٹینیو کیجئے گا. فعل مضارع کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے، اور بھی بہت سارے اس میں رولز ہے جو ہم پڑھیں گے، مثالوں کے ذریعے سمجھیں گے. کوئی سوال نہ ہونے کی صورت میں ہم دعا کریں گے، اللہ تبارک تعالی ہماری اس کوشش کو قبول کریں، اور ہمارے اس یعنی محنت کو جو ہم کر رہے ہیں اس کو اپنے دربار میں ہمارے لیے قیامت کے دن توش آخرت بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.